السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل یم فسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں شہر ملباگل مدینہ مسجد مرکز میں جو فلسطین کے مظلوموں کی دعائی مجلس رکھی گئی تھی، اس میں حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب قاسمی محتمم مدرسہ دارالعلوم ملباگل حضرت نے بہت اچھے انداز میں، مختصر انداز میں بیت المقدس بڑی کام کی باتیں ہیں، قیمتی باتیں ہیں۔ آپ حضرت والا کے اس بیان کو ضرور سنیے گا، اپنے ساتھیوں میں خیر کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو ممالک کے درمیان جنگ چل رہی ہے، جس میں سے ایک ملک مسلم ملک ہے، دوسرا ملک یہودی ملک ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ نہیں، بلکہ اسلام کی جنگ ہے۔ تو اسی بارے میں تاکہ ہم سب کو یہ معلوم ہو جائے فلسطین کی کیا تاریخ ہے، مسجد اقصی کی کیا تاریخ ہے، یہودی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جنہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کب سے کی، کب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہماری مجلس کے اندر دو علماء کرام کے بیان ہوں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نظم ہوگی، پھر ایصال ثواب کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو اسی لیے فلسطین کے بارے میں بیان کرنے کے لیے میں ہمارے شہر کے حضرت مفتی مزمل صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، آئیے آ کر بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، معزز سامعین اکرام اور میرے پیارے نوجوان بھائیوں، آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا، جو میرے اور آپ کے بھائی جو سرزمین فلسطین کے مظلوم ہیں، ان کی دعا کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے دعائی مجلس رکھی گئی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مختصر سی بات کروں، کیونکہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عالمگیر صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تفصیلاً بات ان سے آئے گی آپ لوگوں کے سامنے، تو مختصر سی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ساتھیوں، یہ جو آج ہمیں یہ ملک نظر آ رہے ہیں 4 اور 5 نقشے کے اندر، لبنان، اردن، فلسطین، شام، اسی طرح اور تین ممالک کو جمع کر لیا جائے تو دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان تمام ممالک کو ملا کر شام کہا جاتا تھا۔ آج تو دمشق کا جو چھوٹا ملک ہے وہ شام کہلا رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام
اردن کو بھی ملک شام کہا جاتا تھا، لبنان کو بھی ملک شام کہا جاتا تھا، فلسطین کو بھی ملک شام کہا جاتا تھا، شام کو بھی ملک شام کہا جاتا تھا، اور موجودہ دور کے اندر جو اسرائیل ہے وہ بھی ملک شام تھا۔ قرآن مجید کے اندر رحلت الشتاء والصیف کا جو الفاظ سورہ قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ شام کو جاتے ہو، اس سے مراد یہ تمام ممالک ہیں۔ اگر اس وقت میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ملک شام کا سفر کر رہا ہوں، اگر ان ممالک میں سے کسی ایک ملک کا بھی سفر کرتا تو اس کو شامی مسافر کہا جاتا تھا، اور ان تمام ممالک میں سے کسی ایک ملک کا بھی جو بھی باشندہ ہو اسے شامی کہا جاتا تھا۔ تو دوستو، ان تمام ممالک کو ملا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر، دور کے اندر ملک شام کہا جاتا تھا۔ اور ملک شام اور جو فلسطین ہے، فلسطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارض المقدس کہا گیا ہے، یعنی پاکیزہ سرزمین ہے۔ فلسطین پاکیزہ سرزمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے مولا، جس طرح کوئی آدمی کنکر پھینکتا ہے تو وہ دور جا کر پڑتا ہے، اے اللہ اسی طرح مجھے فلسطین اور بیت المقدس کے اتنے قریب کرنا تاکہ وہاں میری قبر بن سکے۔ تو دوستو، یہ جو فلسطین ہے اتنی بابرکت جگہ ہے، اتنی مقدس جگہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے سینوں میں ہزاروں انبیاء ان کو پالا ہے، ہزاروں انبیاء ان کو پالا ہے۔ میں اور آپ سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں تھیں، ایک حضرت حاجرہ اور ایک حضرت سارہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے 70,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، اور اسی طرح ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو ان سے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی تشریف لے آئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اولاد سے 70,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، اور ان تمام کا رہنا سہنا سب فلسطین کے اندر ہوا ہے، فلسطین کے اندر ہوا ہے۔ اور فلسطین اتنی بابرکت جگہ ہے، اتنی مقدس جگہ ہے جس کو قبلہ اول کا شرف حاصل ہوا ہے۔ قبلہ اول کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہندوستان کے اندر مشرق کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کر کر نماز پڑھائی، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی رضا کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ تو دوستو، یہ اتنی بابرکت جگہ ہے، اتنی مقدس جگہ ہے، اس کے اور کیا دلائل دیں، اور کیا مسائل بیان کریں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کے اندر ہوئی ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتے نے ان کو پھونک مارا تو وہ 19 سے ہو گئے، اور فرشتہ کہنے لگا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگے میں تو کنواری ہوں۔
فرشتہ کہنے لگا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی نشانی کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہونے لگے، جب ان کو بھوک ہونے لگی، بھوک لگنے لگی، یہ خشک درخت سامنے موجود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دے کر کہا کہ اے مریم اس درخت کو، اس خشک درخت کو حرکت دیجئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی اے اللہ یہ تو خشک درخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہلانا آپ کا کام ہے، تساقط علیہ رطبا جنیا، کھجور دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں حضرت مریم علیہ السلام کو دی۔ پھر جب پیاس لگی، پینے کی سوز لگی، دیکھا خشک زمین ہے، بنجر زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آنکھ ہٹا کر دیکھو، قد جعل ربکی تحتک سریا، دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو جاری کر دیا ہے۔ پھر پریشان ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لے۔ 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، فرمایا فَقُلِي، جب بھوک لگے تو کھا لینا، وَاشْرَبِي، اور جب پیاس لگے تو پی لینا، فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور جب پریشان ہو تو اپنی اولاد کو دیکھ کر، اپنے بیٹے کو دیکھ کر، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل کے اندر ٹھنڈک پہنچا۔ دوستو یہ تمام واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ یہ تمام واقعہ بیت المقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام واقعے کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وہ مقدس جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور فلسطین ایک ایسی جگہ ہے جہاں اتنی بابرکت عبادت ہوئی ہے، وہ عبادت نہ اس سے پہلے ہوئی ہے اور نہ وہ عبادت قیامت تک ہو سکے۔ اتنی مقدس عبادت ہوئی ہے، اتنی بابرکت عبادت ہوئی ہے۔ اگر میں کہوں کہ مکے کے اندر بھی اس طرح کی عبادت نہیں ہوئی، مدینے کے اندر بھی اس طرح کی عبادت نہیں ہوئی، وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت کیا ہے؟ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج کا سفر فرمایا، ملا علی رحمت اللہ علیہ مرقات کے اندر شرح مشکات کے جلد نمبر 11 میں ملا علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 ہی نمازیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر ادا کی ہیں، اور اس کے اندر صرف انبیاء تھے، امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی۔ اس دھرتی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے سوائے انبیاء کے اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ ملا علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ عبادت صلاۃ الخاصہ تھی۔ صلاۃ الخاصہ، جب آسمان کی طرف جا رہے ہیں اس وقت میں ایک نماز پڑھی، پھر جب آسمان سے پھر تشریف لے آئے اس وقت میں ایک نماز پڑھی، اور وہ نماز صلاۃ الوداع تھی۔ صلاۃ الوداع، اللہ حافظ جسے ہم کہتے ہیں، صلاۃ الوداع۔ اور جب صلاۃ الوداع ہوئی تو جو انبیاء قبروں میں تھے وہ انبیاء قبروں میں چلے گئے، جو نبی آسمان سے آئے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں چلے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے تشریف لے آئے تھے، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو دوستو فلسطین وہ بابرکت جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انبیاء کو 2 نمازیں پڑھائی ہیں، ادا فرمائی ہیں۔ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے وہ زمین بابرکت ہونے کی، مقدس ہونے کی؟ اور آپ غور کیجئے، سوچئے کہ مسلمانوں کے دل، ہمارے دل بیت المقدس کے ساتھ کیوں دھڑکتے ہیں؟ کیوں دھڑکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایمان کی ترتیب بنی ہوئی ہے، اور وہاں مسجد اقصی قائم ہے۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ کیا ہے دوستو؟ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تاب جنات سے حکم دے کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی ہے۔
مسجد اقصی کی۔ فرماتے ہیں کہ جتنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا اور ڈنڈے کے ڈر سے اس مسجد کی تعمیر فرمائی ہے، آج ہم اس مسجد کو، اس مسجد کے دیواروں کو اتنی اونچے دیکھتے ہیں۔ اس وقت نہ کوئی انجینئر تھا، نہ کرن تھی، نہ بلڈوزر تھی، نہ JCB تھی، بلکہ جنات نے اتنی اونچی عمارت جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بنائی ہے۔ اور فرمایا یہ مسجد کو کب تعمیر کی گئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اس کے 40 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی ہے، وہ سرزمین۔ اور فرمایا قرآن میں دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرماتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور بدعات سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسرا، فرمایا میں نے نبی کا سیر کرایا ہے۔ کب؟ لیلا، رات کے مختصر وقت میں۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام، کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی۔ کس لیے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، فرمایا اس لیے کہ وہاں اس فلسطین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آیت بتا کر فلسطین کی روحانیت کو بیان کر دیا۔ فرمایا کہ وہاں اس کے ارد گرد میں نے برکتیں عطا کی ہیں، الذی بارکنا حولہ۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت کو سیر کرانے کی کیا مقصد تھا؟ کس غرض سے سیر کرایا؟ کس مقصد سے آسمانوں کو معراج کا سفر فرمایا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، فرمایا میری قدرت کو بتانے کے لیے، میری خلقیت کو بتانے کے لیے، میری الوہیت کو بتانے کے لیے، تاکہ میرا نبی میری قدرت کو دیکھے اپنے آنکھوں سے اور آ کر اپنے امت کو بیان فرمائے۔ کیونکہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن آقا کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آقا کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے خطبے کے اندر 3 آیتیں پڑھی ہیں سورہ 3 کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کو بیان کیا ہے، اور 3 باتیں بتا کر اس میں 3 انبیاء کا بیان فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ 3 آیتیں بیان فرمائی ہے، اور اس کے اندر 3 باتیں بیان فرمائی ہے، اور ان 3 باتوں کے اندر 3 انبیاء کی بیان فرمایا۔ پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون، اس سے کیا مراد ہے؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مراد ہے۔ جب پیدا ہوئے تو وہاں زیتون اور انجیر، زیتون کا درخت تھا اور انجیر کا پھل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے وطور سینین، کس کا بیان فرمایا ہے؟ اس آیت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بات بیان کر رہا ہے جو طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نوازی تھی۔ اور آگے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس سے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مکہ المکرمہ ہے، مکے کی سرزمین ہے، اور ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں سرزمین کو مقدس بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اپنا ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ مکے کی سرزمین بھی مقدس ہے، مدینے کی سرزمین بھی مقدس ہے، فلسطین کی سرزمین بھی مقدس ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے والتین والزیتون وطور سینین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور کوئی مدینہ منورہ کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور کوئی مکہ المکرمہ کے اندر نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے
کہ مکۃ المکرمہ بھی مقدس سرزمین ہے، مدینہ منورہ بھی مقدس سرزمین ہے، اسی طرح فلسطین کی مسجد اقصی جہاں پر ہے وہ سرزمین بھی مقدس ہے۔ اس لیے ہمیں اس سرزمین کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا، اپنا ایمان کا حصہ بنانا ہے۔ یہ اس سرزمین کے دلائل ہیں جسے میں نے مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لہو مات نبی کا جس میں تغیر یا